کیونکہ ہر انسان ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتا، ہر انسان کے پاس وہ ظرف بھی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ تو قرآن کریم میں کہا گیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ قرآن کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ اتارا، جن کے اندر اتنی وسعت تھی کہ وہ قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ بنی اسرائیل نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں بیچ میں رجال اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ، ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے توریت کتاب رکھی تو وہ کہنے لگے ہم کیسے مان لیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کی آواز سنیں گے، اللہ سے بات کریں گے تب مانیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میں جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ چلو، ذمہ دار قسم کے بڑے حضرات۔ تو وہ 70 افراد تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پر۔ تو وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کی آواز کو، اللہ کے کلام کو سنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کلام نہیں اتارا، بلکہ اپنے کلام کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، تو یہ 70 کے 70 بے ہوش ہو گئے، بعض نے کہا کہ مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا العالمین، اس طرح سے وہ جو پیچھے رہ رہی ہیں وہ بھی منکر ہو جائیں گے، وہ الزام لگائیں گے کہ آپ نے اللہ سے بات تو کیا کرائی، ہمارے 70 آدمی مروا دیے، آپ نے زندہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے واپس ان کے اندر زندگی ڈالی، یعنی اللہ نے ایک منظر دکھایا کہ ہر انسان اللہ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتا، ڈائریکٹ وہ اتنی اوقات نہیں رکھتا، اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے کلام کو، اور اللہ ہر ایک سے بات کرے، یہ اس کی شان کو زیبا نہیں دیتا۔ اس لیے پہلا جو سلسلہ ہے وہ رجال اللہ کا ہے، اور دوسرا سلسلہ کتاب اللہ کا ہے۔ یہ دونوں سلسلے آج بھی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے قرآن کریم ہی کافی ہے بغیر کسی انسان کی ہیلپ لیے ہوئے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کو کیسے سمجھے گا؟ کیونکہ ترجمہ کسی بھی زبان کا اگر اٹھائے گا تو کسی انسان نے لکھا ہوگا، اور یہ جو صحیفہ چھپا ہوا یہ انسان نے چھپایا ہے، تو اس کا دعویٰ ہی غلط ہے کہ مجھے اللہ کا کلام کافی ہے، مجھے کسی انسان کے ہیلپ کی ضرورت نہیں۔ تو رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ رجال اللہ میں دو سلسلے جو ہیں بڑے مقدس ہیں۔ ایک سلسلہ نبیوں کا تھا جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اور قیامت تک اب کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک کے لیے یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت بن کے روشنی فراہم کرے گی۔ اب پہلا سلسلہ جو ہے وہ ہے نبیوں کا سلسلہ، اور دوسرا سلسلہ ہمارے لیے محترم ہے صحابہ کا سلسلہ، کیونکہ
قرآن کریم کو یا نبی کے فرمان کو صحابہ نے ڈائریکٹ نبی سے سنا ہے اور انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، تو جو بات انہوں نے سمجھ لی اس سے بہتر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کہتے ہیں نا بنیے سے سیانا سو باوڑا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بزنس میں بنیے سے زیادہ شانہ ہوں تو وہ باوڑا ہے، تو بنیے سے زیادہ شانہ، یہ کہاوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ دین میں صحابہ سے زیادہ ہوشیار ہوں تو وہ باوڑا ہے۔ اگر کوئی کہے میں صحابہ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہوں تو وہ باوڑا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی کی حدیثوں کو اور اس کے فرمانات کو صحابہ سے زیادہ جانتا اور سمجھتا ہوں تو یہ باوڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ دو سلسلے ہمارے لیے مقدس اور محترم ہیں، پہلا سلسلہ نبیوں کا، دوسرا سلسلہ ہے صحابہ کا۔ نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ نبیوں سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا، نبیوں سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا، اور صحابہ سے ہو جائے تو رہنے نہیں دیتا۔ صحابہ کے باہر صحابی کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ جنت کی بشارت انہیں یہاں سنا دی گئی۔ یہ دو سلسلے بڑے محترم ہیں، ان کے اوپر ان کا احترام اور ان پہ بھروسہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم صحابہ کو ہٹا دیں، ڈائریکٹ قرآن اور نبی کو ہم سمجھ لیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد فرمایا الذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ تو سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ یہ صحابہ کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ اور معہ کو قرآن کریم نے اتنا بیان کیا ہے، جہاں ایک مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن کریم میں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں الہ العالمین قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی کہ مجھے رسوا مت کرنا، سوچ کے بول رہا ہوں، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ فرق ہے تھوڑا سا کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ تو فرق وہاں رب اشرح لی صدری ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے الہ العالمین میرا سینہ کھول دے، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو وہاں پہ الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ جو فرق ہے، ہر پیغمبر کو اعزاز ملا، عزت ملی، معراج ملی، بلندی ملی، عروج ملا، لیکن تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ سلیمان علیہ السلام کی سواری اور جو تخت تھا وہ ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، اور اتنا بڑا تخت تھا کہ ایک ساتھ 6 لاکھ کرسیاں آ جایا کرتی تھی، اتنا بڑا تخت ہواؤں میں پھر رہا ہے۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا کیا مقام ہے کہ ان کی سواری فضا میں اڑ رہی ہے، لیکن یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں تو اڑی، لیکن آسمان کے نیچے نیچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوئے، رف رف سواری جو براق کے بعد لائی گئی وہ 7 آسمانوں کو کروس کر گئی۔ یہ فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں الہ العالمین قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا،
لیکن آپ کھولیں 28واں پارہ، وہاں ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن نہ تو اپنے محبوب کو رسوا کرے گا نہ اپنے محبوب کے صحابہ کو رسوا کرے گا۔ یہ ادا میں فرق، وہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین مجھے رسوا مت کرنا۔ ایک اور منظر بھی ہے، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ان کی آنکھوں کے سامنے گھسیٹ کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی دعا کا تذکرہ کریں گے، الہ العالمین میں نے دنیا میں ایک دعا مانگی تھی کہ مجھے قیامت میں رسوا مت کرنا، آج قیامت کے دن میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے گھسیٹا جا رہا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی۔ رب العالمین ان کے والد کو آزر کو ایک زہریلا جانور بنا دیں گے، پلک جھپکتے ہی انہیں احساس نہیں ہوگا، اور وہ زہریلا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگے گا۔ رب العالمین کو دعا بھی قبول کرنی ہے اپنے خلیل کی، فرمائیں گے فرشتوں اس زہریلے جانور کو جو میرے خلیل کا پیچھا کر رہا ہے پکڑ کے دوزخ میں ڈال دو، میرے خلیل کی عزت بچاؤ۔ عزت بچائی لیکن قانون نہیں بدلا۔ قانون کیا ہے کہ جو بھی شرک کے ساتھ قیامت کے میدان میں آئے گا، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہو چاہے پیغمبر کا والد ہو، دوزخ میں جانا ہوگا۔ یہ قانون ہے، قانون نہیں بدلا لیکن ان کی عزت بھی بچا لی۔ لیکن میں جو نقطہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں تو ایک پیغمبر کی بات ہے، لیکن 28واں پارہ آپ کھولیں تو محبوب نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، بلکہ رب العالمین نے خود فرمایا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو، اور والذین معہ جو ان کے ساتھ ایمان لا کر صحابی کوئی بن گیا اس کو بھی اللہ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ بہت ساری آیتیں ہیں، مختصر وقت میں بتائی نہیں جا سکتی کہ رب العزت نے انہیں مغفرت کا تمغہ دنیا میں دے دیا۔ یہ موضوع اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں بہت سارے اسکالر، بہت سارے خطیب، بہت سارے اسلامی دشمن اچھے لبادہ اوڑھ کر، شاندار پگڑیاں باندھ کر اور بہترین بیک گراؤنڈ لگا کر ویڈیوز میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ صحابہ میں دشمنیاں تھی، فلانا صحابی صحیح نہیں تھا۔ کبھی جو ہے کیچڑ اچھالا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو صحابہ کی جماعت میں نے کہا معصوم تو نہیں، بعض گناہ ہوئے لیکن محفوظ ہے کہ اللہ نے ان گناہوں کو رہنے نہیں دیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے میرے محبوب کے ایک ایک صحابی کو معاف کر دیا۔ اب جو صحابہ سے اللہ راضی ہے، ان کے تقوی کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اولئک هم المفلحون کہہ رہا ہے کہ وہ صحابہ کامیاب ہو گئے، اولئک هم المهتدون کہہ رہا ہے کہ وہ صحابی ہدایت یافتہ تھے۔ اب کسی کو صحابہ پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی صحابی پہ تنقید کرے گا تو یہ ایسا دروازہ ہے، جب دروازے سے باہر نکلے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے آج تک غور نہیں کیا تھا نوجوانوں تو اب غور کر لینا۔ یوٹیوب کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں بہت سارے اسکالر ہیں، آپ نہیں جانتے کہ وہ شیعہ ہے، کون ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ٹوپی ہے، داڑھی ہے، سفید لباس ہے اور شاندار جو ہے جلسے میں بول رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات صحیح ہے، بڑے دلائل دے رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں دلائل نہیں دے رہا، بلکہ وہ جو ہے ہمارا ایمان چھن جائے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے خود سنے ہیں ایسے بیانات۔ وہ کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خائن تھے، یا جو ہے پھر انہوں نے انصاف نہیں کیا، یا پھر بہت زیادہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امیر معاویہ ہیں کون۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، جو
بہت بڑے سردار تھے، مکہ جب فتح ہوا تب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن ان کے والدین ابھی تک اسلام میں نہیں آئے تھے، اس لیے انہوں نے حکمتاً اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان رشتہ دار بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان کوئی دور نہیں ہے، اوپر آپ جو ہے نسب نکالیں گے تو چوتھی پانچویں پیڑھی میں جا کے خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کی اتنی عزت کی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو امتیازی تمغہ دیا تھا حضرت ابو سفیان کو، فرمایا آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اس کو امان دے دیا، ہم اس سے کچھ نہیں کہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا۔ ابو سفیان بڑا سردار تھا اور رشتہ دار بھی تھا، جب اسلام میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے عزت کی، جب ان کی بیوی جو ہے پردے کے ساتھ میں مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی عورتوں سے بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ چادر ڈال دیتے اور عورتیں جو ہے وہ چادر کا کونا پکڑتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ وعدے کچھ شرطیں لیتے۔ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے مرد عورتیں تھیں تو عورتوں سے کہا کہ تم اسلام میں آ گئی ہو تو آج عہد کرو کہ جو ہے آج کے بعد ہم کسی کا قتل نہیں کریں گی۔ اب تو یہ ہندہ بول پڑی، اب یہ سردار کی بیوی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو کہنے لگے اللہ کا رسول ہم تو بچوں کو بڑے پیار سے دودھ پلاتے ہیں، جوان کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، پھر جنگوں میں آپ مرد حضرات مار دیں تو ہم کیا کریں؟ نبی نے دوسری بات فرمائی کہ تم زنا نہیں کرو گی، عورتوں سے خطاب تھا تو یہ ہندہ بول پڑی کہ کوئی غیرت مند عورت زنا نہیں کر سکتی اللہ کے رسول۔ نبی نے فرمایا کہ تم عہد کرو کہ چوری نہیں کرو گی، تو یہی ہندہ بول پڑی کہ اللہ کے رسول میرا شوہر کنجوس ہے، خرچے کے ہی پیسے نہیں دیتا، میں کبھی کبھار جیب سے نکال لیتی ہوں، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نبی نے فرمایا اگر تو ضرورتوں کے لیے نکال رہی ہے تو شوہر کے جیب سے نکالنے کی اجازت ہے، گھر پہ مت بتا دینا نہیں تو پھر کرتا ٹانگنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو اجازت ہے اسلام میں جو ہے کہ آپ شوہر کے جیب سے نکال سکتی ہیں۔ اب اس موقع پہ ہندہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج تک تو آپ سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کرتے تھے تو آپ کا خاندان تھا، آپ کا گھر تھا، لیکن جب میں نے اب اسلام قبول کر لیا، میرے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ کے رسول آپ جو ہے ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے محبوب اور پیارے بن گئے، اب آپ کا گھرانہ ہمیں محبوب ہے۔ تو اس موقع پہ نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ کا گھرانہ محبوب ہے۔